الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا فارمیٹ بہت ہی پیارا ہے کیونکہ اس پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیارے سے پروگرام میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں، کچھ اچھی باتیں، اور اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی سیکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو بھی جان سکیں گے، اور انشاءاللہ ان عادات کو جان کر اس کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی بہت ہی پیاری سی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ ہاں، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شامل بھی کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے روزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے اس پیارے سے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ آئیں دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون سے نعت خواہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نام؟ دانیال۔ دانیال بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نعت خواہ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ آج کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ، تو آج کلام سنیں گے ہم ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ جی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے
رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ ایمان کے آئے گے راحت میں میرے، ہے یہ ایمان کے آئے گے راحت میں میرے، ہے یہ ایمان کے آئے گے راحت میں میرے، اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام سنا رہے تھے دانیال بھائی، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں
باتیں سنتے ہیں، تو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے، بہت ہی پیارا سا معجزہ سنیں گے، اور انشاءاللہ اس معجزے کو سننے کے بعد ہم بہت ساری چیزیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے۔ کہاں پر گئے؟ جنگ میں۔ ہاں، ایک جنگ میں گئے تو وہاں پر کھانے پینے کی شارٹیج ہو گئی، کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوچا کہ سواری کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو ذبح کر لیتے ہیں۔ سواری کے جانور جیسے اونٹ ہو گئے، ان کو ذبح کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت لینا چاہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سواری کے جانوروں کو ذبح کریں تاکہ جو کھانے پینے کی شارٹیج ہمارے پاس ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور سب کے پاس دیکھو، جس جس کے پاس جو جو چیز کھانے کی مل جائے وہ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے اور انہوں نے جس جس کے پاس جو جو چیز بھی تھی سب کی سب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھانے کی جو چیزیں تھیں وہ تھوڑی سی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی دیکھا کہ وہ تھوڑی سی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ جو کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ بہت تھوڑی سی تھی، یعنی اتنی تھی کہ جتنی جگہ پر ایک بکری بیٹھ جاتی ہے۔ اب ایک بکری بیٹھتی ہے تو کتنا اسپیس کور کرتی ہے؟ تھوڑی سی جگہ گھیرتی ہے۔ اور اتنا تھوڑا سا کھانا کتنے لوگ کھا سکتے ہیں بھائی؟ 10 لوگ کھائیں گے، 20 لوگ کھا لیں گے، 30 لوگ کھا لیں گے، یا میکسیمم 50 لوگ وہ کھا لیں گے۔ تو اب اتنا تھوڑا سا کھانا جمع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جاؤ اور سب سے جا کر کہو کہ وہ آئیں اور کھانا کھائیں، وہ جو سامنے رکھا ہوا تھا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے اور سب کو بلایا اور سب نے اس تھوڑے سے کھانے کو کھا بھی لیا اور اپنے تھیلوں میں کھانے کو محفوظ بھی کر لیا، سیو بھی کر لیا اپنے پاس۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ ہے بچوں کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ تھوڑا سا کھانا کھایا اور اپنے تھیلوں میں اپنے بیگ میں محفوظ بھی کر لیا؟ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ کتنے؟ 1400۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دیکھو اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو وہ لے کر آ جاؤ۔ پانی تلاش کیا گیا تو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو ایک پیالے کے اندر ڈالا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس سے وضو کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے وضو کیا اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے وضو بھی کر لیا اور وہ پانی بھی ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ تھے، اور سوچیں کہ اتنے سے پیالے میں کتنے لوگ وضو کر سکتے ہیں؟ ایک بھی شاید اس کو بھی پانی کم پڑ جائے، لیکن یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اتنے سارے لوگوں نے اس تھوڑے سے پانی سے وضو بھی کر لیا، اور وہ جو تھوڑا سا کھانا تھا وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافی بھی ہو گیا اور انہوں نے اپنے پاس اس کو اسٹور بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی مشکل حالات آ جائیں تو مشکل حالات میں گروپنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ گروپنگ۔ ہاں، اب ایک گروپ یہ بن گیا، ایک دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، الگ الگ گروپ بن گئے نا۔ اب گروپنگ میں نقصان ہوتا ہے، تو مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اتحاد، اتفاق، آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اتفاق میں برکت ہے۔ برکت ہے۔ تو جب بھی مشکل حالات آ جائیں تو آپس میں یونٹی پیدا کرنی ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے۔
علیحدہ علیحدہ نہیں ہو جانا، گروپنگ نہیں کرنی، بلکہ سب لوگوں نے ایک جگہ پر کیا کرنا ہے، رہنا ہے، کام کرنا ہے۔ اتحاد کرنا ہے، اور سب لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ اتفاق میں برکت ہے، تو جب اتفاق کریں گے تو اس میں کیا ہو جائے گی، تو اللہ پاک اس میں برکت بھی شامل فرما دے گا۔ اللہ دوسری بات یہ معلوم ہوئی پیارے بچوں کہ جب کوئی مشکل حالات آ جائیں تو اپنے بڑوں سے مشکل حالات کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشکلات پیش آئیں تو وہ کس کے پاس گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اچھا مشورہ بھی دیا اور ان کی مشکل کو حل بھی فرما دیا۔ پیارے بچوں، جب بھی کوئی مشکلات آئیں تو اپنے بڑوں کے پاس جانا چاہیے، اپنے امی ابو کے پاس جائیں، اپنے ٹیچرز کے پاس جائیں، اپنے لیڈر کے پاس جائیں جو آپ کے بڑے ہوں، تو آپ ان کے پاس جائیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی اس مشکل کو حل بھی کر دیں گے اور آپ کو کوئی اچھا مشورہ بھی دے دیں گے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے پیارے بچوں کہ جب کوئی مشکل آ جائے اور ان مشکل حالات میں، اس مشکل میں اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے دے تو اس مشورے کو کیا کرنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشکل حالات میں تھے اور ایک مشکل آ گئی تھی ان کے پاس، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا حل بتایا تو انہوں نے اس حل کو فوراً حل فرما دیا، قبول کر لیا۔ تو جب کوئی مشکل حالات میں کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے، اچھی رائے دے، تو اس رائے کو بھی کیا کرنا چاہیے، اس کی بات کو بھی قبول کر مان لینا چاہیے۔ اس سے پیارے بچوں فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اس مشکل حالات سے نکل جائیں گے، وہ مشکل ہماری حل ہو جائے گی، سالو ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو آج ہم نے سیکھی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کے بارے میں جانیں گے اور ان عادات کو جان کر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے مصافحہ کرنا۔ کیا کرنا؟ مصافحہ کرنا۔ مصافحہ کرنا یعنی ملاقات کرتے وقت آپس میں ہاتھ ملانا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ملاقات کرتے وقت آپس میں ہاتھ ملانا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک اور پیاری عادت تھی۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں رائج تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ ہمارے ہاں بھی رائج تھا۔ پیارے بچوں، آپس میں ہاتھ ملانے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے کینہ یعنی دل کی دشمنی ختم ہوتی ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو یعنی ہاتھ ملاؤ کہ اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ ہاتھ ملانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ہاتھ ملانے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے یمن کے لوگوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ مصافحہ کرنا یعنی ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ہے اور سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو جب بھی کسی سے ملاقات کریں، ملیں، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ صفحہ کرنا ہاں، سلام بھی کرنا ہے اور پھر ہاتھ بھی ملانا ہے، یعنی مصافحہ بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو ہمیں بہت ساری برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادتیں ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ ہم ان عادتوں پر عمل کریں اور ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان پیاری پیاری عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اپنا سب سے آخری اور لاسٹ سیگمنٹ، جس کا نام ہے سنت کی کرنے سنت کی ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے سچ بولنا۔ کیا ہے؟ سچ بولنا۔ ہاں پیارے بچوں، سچ بولنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو بہت بعد میں فرمایا نا، لیکن اس سے پہلے جو کفار تھے، جو مکہ کے نان مسلم تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے۔ صادق کا معنی کیا ہے؟ ہاں، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ چونکہ آپ بچپن سے ہی ہمیشہ سے ہی سچ بولا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہاں، صادق کہا کرتے تھے کہ آپ بہت زیادہ سچ بولا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری عادات کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اسلام لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، کیا بات ہے اس چہرے کی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ چہرہ اتنا مبارک اور پیارا چہرہ تھا کہ وہ چہرہ ہی بتاتا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ وہ ہمیشہ کیا بولتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی آپ نے اور مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، تو اب لوگوں کو جب پتہ لگا تو لوگ آئے اور دیکھنے لگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگے۔ پیارے بچوں، وہاں پر چونکہ نان مسلم بھی رہتے تھے، اور نان مسلم کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر، جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کے ایمان لانے کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب انہیں پتہ لگا نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آ گئے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں آپ کی زیارت کر رہے ہیں، تو انہیں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی دیکھوں کہ ان کا چہرہ کیسا ہے، مبارک چہرے کی زیارت کروں۔ تو وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کی، تو جیسے ہی چہرے کی زیارت کی تو ان کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے شخص کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو یہ گواہی دینے لگے۔ ارے بچوں، حالانکہ یہ جو وہاں کے نان مسلم تھے، ان کے بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھ لیا تو ان کا دل بھی ان کے سچے ہونے کی گواہی دینے لگا۔ جی تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کے بارے میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، تو ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، سچ جنت کا راستہ ہے۔ اگر ہم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کڈس مدنی چینل دیکھنا نہ بھولیے گا۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔